کیا اللہ الصمد کا ذکر کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اس ذکر سے کون سے اثرات آتے ہیں، جیسے نیند، بھوک اور لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جانا؟ اس صورت میں ذکر جاری رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ جو ذکر آپ اللہ کا شروع کر دیں، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے وقت مہلت موجود ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور سمدیت میں بھوک کم ہو جانا، نیند کم ہو جانا، کھانا پینا کم ہو جانا، ملنا جلنا کم ہو جانا، یہ لازمی ہے۔ کیوں؟ سمدیت اللہ کی صفت ہے۔ جب آپ اللہ کی اس صفت سے اس کو پکارتے ہیں تو یہ کیفیت آپ پہ وارد ہوتی ہے۔ یہیں سے پھر روحانی سفر بھی شروع ہوتا ہے۔ جتنے ذکر اللہ کے ہیں اس معاملے میں کہ بھوک اور نیند اور کھانا پینا، بولنا، گپے مارنا، یہ سب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ الصمد سے ہی ہوتا ہے۔ دو ذکر ایسے ہیں جن سے یہ اثرات آتے ہیں۔ ایک اللہ ہو کا ذکر ہے، اس میں زیادہ ہے کیونکہ اس میں ویرانی ہے۔ ہو کہتے ہیں ویرانے کو، جہاں کوئی زندگی نہ ہو، کوئی دنیاوی چیز نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، اس میں بھی۔ اور سمدیت میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی کوئی حاجات نہیں رہتی۔ تو یہ تو جاری رہنا چاہیے اگر کسی کو لگاؤ ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کا ذکر کیا ہے اور اسی کی مین تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ کی ساری صفات اعلیٰ ہیں، یہ بھی ایک اعلیٰ صفت ہے، اور قرآن میں یہ صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ بہت سے نام بہت سی بار آئے ہیں، مگر اللہ الصمد صرف پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے، اور وہ بھی سورہ اخلاص میں ہے، جو کہ اخلاص اس سورہ کا نام اس لیے ہے کہ خالص توحید کی سورہ ہے، اس میں اور کوئی مضمون نہیں ہے۔ تو سمدیت کے اثرات تو ہوتے ہیں جس میں طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بھوک نہیں برداشت ہوتی، سوئے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ذکر کر لے، یہ لازمی اس کے اثرات آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن دنوں میں زیادہ کرتا تھا تو میرا خیال ہے ایک چپا بھی روٹی روز کی نہیں کھائی کبھی، مطلب اس پوزیشن پہ میں پہنچ گیا تھا۔ این کے میں لگا کے رکھتا تھا ڈارک شیشوں کی کہ میری نظر سے کسی کو اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ سونے کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ زندگی کے کچھ لمحات ایسے، کچھ سال زندگی کے ایسے گزرے ہیں۔ اللہ الصمد تو یہ کمال کی ذکر ہے، کمال کا ذکر ہے، مگر تھوڑی سی آپ میں ہمت اور حوصلہ چاہیے اس کو کرنے کے لیے، تاکہ آپ جو یہ ساری چیزیں آپ سے چھوٹنی ہیں یہ برداشت کر لیں۔ قرب الہی کیسے مل سکتا ہے؟ کیا درود شریف کی کثرت سے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ درود شریف کا پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بہت بڑی مرتبت ہے، اور یہ وہ واحد فعل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کبھی کوئی بائنڈنگ طے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ رات کو پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نیچی آواز میں پڑھو۔ اللہ نے مختصر ترین بات کی کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کوئی بائنڈنگ نہیں، دن رات پڑھو، زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، گن کے پڑھو، بغیر گنتی کے پڑھو۔ اس سے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا گیا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے بھی ہیں جس میں آقا خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی مرتبت اور کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا، جس کی انتہا نہیں۔ مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ ولی اللہ بن جائیں، جہاں تک ولی اللہ بننے کی بات ہے، آپ انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں،
ولایت تو ایک ایسا نصیب ہے جو لوگ لے کر پیدا ہوتے ہیں. جس طرح پیغمبر پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر جس کے مقدر میں ہے وہی پیغمبر ہوگا، کسی اعمال کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے رتبے پر فائد نہیں کیا جاتا، ایسے اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اللہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت گرانٹ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان سے دنیا میں بہت سی پرہیزگاری، بہت سا تقوی، بہت سی عبادات، بہت سی قربانیاں، بہت سا صبر کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے. آپ یہ اچھی سی امید رکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ یقیناً اللہ کے ساتھیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، ولی میں نے ہوتے ہیں مددگار کے، جو دین کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے، جو برائیوں کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی شیطان ہے. آپ سب ولی اللہ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تو سب کو فضیلت ملے گی. درود شریف میں دو باتیں یاد رکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں. درود شریف کی شرط یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محبت اس میں آنا چاہیے، آپ کا نام نامی، تاکہ پتہ ہو کہ کس پر بھیجا جا رہا ہے. اللہ کے انبیاء رسول تو بے شمار ہیں. اور دوسرا لفظ سلام آنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کا جو حکم ہے درود کے بارے میں، اس میں درود کے ساتھ سلام شامل ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجیں. وہ آپ کوئی سا بھی اپنی ترتیب میں نام بنا سکتے ہیں. رسول اللہ کے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی مانگنی ہے اور اللہ سے یہ آرزو کرنی ہے. آپ کروڑوں کی تعداد میں اس میں سلام بھیج سکتے ہیں، جو مرضی، جتنا کریں گے اتنا کم ہے. یہ تو ایسی مٹھاس ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ لوگوں کو رسول اللہ. درود شریف کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، درود شریف آپ کا تب مکمل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی رحمت میں سے آپ حصہ پائیں اور اللہ کے رسول کو یا مخلوق کو کوئی زحمت نہ دیں. زحمت دینے والا کا درود شریف مکمل نہیں ہے. مکمل تبھی ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت رحمت کو اپنائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں. اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بڑے کرم فرمائے گا، آپ قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو قرآن نے ایک بات واضح کر دی. سورہ بقرہ میں جب شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. اللہ نے وضاحت دی، وہ بندے ہیں میرے جو اخلاص رکھتے ہیں مجھ سے، مخلصین. اگر آپ لوگ ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اخلاص اختیار کریں، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہی آپ اس کے مقربین میں شامل ہوں گے. اور دوسرا، دو کام اور کریں. سیلف مانیٹرنگ شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع کر دیں. سیلف مانیٹرنگ، پھر اپنی سیلف نیگیشن، اپنی خودی کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو چھوڑ دیں. اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کریں، اللہ کے لیے دینا شروع کریں، سب کام اللہ کے لیے کر دیں. آپ کا کوئی فعل، جاگنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تو اللہ آپ کو بہت بڑے درجے پہ فائز فرمائے گا.